بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سفر کے مہینے سے وابستہ ان چند خرافات کو دور کرنے کی کوشش کروں گی جن کو ہم نے بغیر تحقیق کے اپنا لیا ہے، اور ہر سال اس سفر کے مہینے میں ہم وہ عمل کرتے بھی آ رہے ہیں جو کسی بھی طرح درست نہیں ہیں۔ ماہ سفر کی ہم بات کریں تو اس مہینے کے ابتدائی 13 دن، یا یوں کہیں کہ اس مہینے کی ابتدائی 13 تاریخوں کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، اور ان دنوں میں نہ صرف یہ کہ شادی بیاہ، کسی خوشی اور سفر سے گریز کیا جاتا ہے، بلکہ ہم میں سے کچھ لوگ چنے ابال کر بانٹتے ہیں اور بعض جگہوں پر چوری بنا کر تقسیم کی جاتی ہے۔ جتنا ہم اس دور میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، اس قسم کی چیزیں، اس قسم کے وہم خرافات ہمارے اندر پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ رفتہ رفتہ ہم نے اس پورے مہینے کا نام ہی 13 تیزی رکھ دیا ہے، اور پورے مہینے کو منحوس سمجھ کر اس میں کسی بھی نئے کام کا آغاز نہیں کیا جاتا۔ اس کی بظاہر وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سفر کے ان ابتدائی 13 دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں شدت آ گئی تھی، لہذا سفر کے ابتدائی 13 دن اور ان کی وجہ سے پورا مہینہ منحوس اور ہر قسم کے خیر و برکت سے خالی ہے۔ حالانکہ اس بات کی کوئی اصل حقیقت نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت اس مہینے کے آخری ایام میں پیدا ہوئی تھی۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ اس مہینے لولے، لنگڑے اور اندھے جنات بڑی کثرت سے آسمان سے اترتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض لوگ اس مہینے میں صندوقوں اور در و دیوار کو ڈنڈے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ہم ان ضرر رساں جنات کو بھگاتے ہیں۔ اسی بنا پر بالخصوص خواتین اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بہت محتاط اور خوفزدہ رہتی ہیں کہ کہیں جنات انہیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ بعض علاقوں میں سفر کے مہینے کے اختتام پر خواتین مکڑی کے جالے صاف کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے سفر دور ہو جا۔ ان تمام باتوں کی بنیاد اس مہینے میں بکثرت جنات کے زمین پر اترنے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے نظریے پر ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ماہ سفر کا آخری بدھ ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ سفر کے آخری بدھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا اور پھر تفریح کے لیے گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ بعض خواتین گھی، چینی یا گڑ کی روٹیاں پکا کر تقسیم کرتی ہیں اور وجہ یہ بتاتی ہیں کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کی خوشی میں یہ عمل کیا تھا۔ بعض لوگ اس بدھ کو اہتمام سے سیر و تفریح کے لیے باغات اور پارکوں میں جاتے ہیں اور جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ اس روز اپنی صحت یابی کی خوشی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفریح فرمائی تھی۔ بعض لوگ پکے ہوئے چھولے اور عمدہ قسم کے کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں اور جواز یہ بناتے ہیں کہ ہم اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کی خوشی میں یہ عمل کرتے ہیں۔ بعض تعلیمی اداروں میں بھی اس دن چھٹی کی جاتی ہے۔ بعض علاقوں میں باقاعدہ تہوار منایا جاتا ہے۔ مزدور اور کاریگر اپنے مالکان سے کھانے اور مٹھائیوں کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ان تمام رسومات کی بنیاد یہ غلط اعتقاد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری بدھ کو صحت یاب ہوئے تھے۔ حالانکہ سفر کے آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ نہیں بلکہ بیماری کی شدت میں اضافہ ہوا تھا، اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدت مرض واقع ہوئی تھی اور یہودیوں نے خوشی منائی تھی۔ مسلمانوں کا اس دن خوشی منانا اور اس دن مٹھائی تقسیم کرنا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدت مرض کی خوشی میں یا یہود کے موافقت کرنے کی نیت سے نہ ہو، بلکہ بہرحال یہ طریقہ غلط ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد اس مہینے میں شادی کو منحوس سمجھتی ہے، لہٰذا لوگ اس مہینے میں شادی سے انتہائی گریز کرتے ہیں، خوشی کی دوسری کوئی تقریب بھی منعقد کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سفر کا مہینہ نامبارک اور منحوس ہے،
لہذا اس میں کیا جانے والا کام بھی نامبارک اور منحوس ثابت ہوگا۔ یہ اعتقاد سراسر غلط اور خلاف شریعت و سنت ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ منحوس اور نامبارک نہیں ہے۔ متعدد احادیث میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نفی واضح طور پر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بھی چیز میں فی نفسہ کوئی نحوست نہیں ہوتی۔ حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی چیز میں کوئی نحوست نہیں۔ گھر، عورت، سواری جس کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، ان سے بھی برکت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے کہا کہ مجھے اپنی باندی منحوس لگتی ہے، اور کئی لوگوں میں سے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست ہے تو وہ گھر، عورت اور سواری میں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت شدت سے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نحوست کا وجود گھر، عورت اور سواری میں نہیں بتایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ ان 3 چیزوں کو، گھر، عورت اور سواری کو منحوس سمجھتے تھے۔ خلاصہ یہ کہ نحوست کوئی چیز نہیں ہے۔ نحوست اور برے شگن کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا ہے۔ اس تفصیل سے واضح ہوا کہ کسی چیز میں اس کی ذات کے اعتبار سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ چند ان احادیث پر نظر ڈالتے ہیں جن سے بالخصوص سفر کے مہینے کے منحوس ہونے کی نفی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ سفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ مسلم شریف۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، ماہ سفر میں بیماری، بدشگونی، نحوست، شیطان، جنات کی گرفت کے اثرات کی کوئی حقیقت نہیں۔ بخاری۔ سفر وہی مشہور مہینہ ہے جس کے بارے میں اہل جاہلیت کا خیال تھا کہ اس میں مصیبتوں اور فتنوں کا کثرت سے نزول ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا عدوہ ولا سفر ولا حول فرما کر اس کی نفی فرما دی۔ سفر کے مہینے میں بھی سال کے باقی 11 مہینوں کی طرح کوئی نحوست نہیں۔ جس طرح سال کے کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، اسی طرح اس مہینے میں بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ محرم کے مہینے میں اس لیے نکاح وغیرہ نہیں کرتے کہ اس میں واقعہ کربلا ہوا تھا، اور ماہ سفر میں اس لیے نکاح نہیں کرتے کہ اس مہینے میں ہونے والے نکاح نامبارک اور منحوس ثابت ہوتے ہیں، جبکہ شریعت میں ان دونوں مہینوں میں نکاح پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتی۔ کسی کے وفات پر شریعت صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت دیتی ہے، البتہ بیوی اپنے شوہر کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ یہ بھی کتنا بڑا ستم ہے کہ محرم الحرام میں تو نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور دوسرے شہدائے کربلا کے غم کی وجہ سے شادی بیاہ ممنوع قرار پائے، مگر ربیع الاول جو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحلت کا مہینہ بھی ہے، اس میں دھڑا دھڑ شادیاں کی جاتی ہیں۔ جانے کیوں اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا غم یاد نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شریعت نے سال بھر کے ہر دن اور ہر مہینے میں نکاح اور شادی بیاہ کو جائز رکھا ہے، اور کسی مہینے یا دن میں ان امور کو انجام دینے سے نہیں روکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی ہمت و طاقت عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔